السلام علیکم جی. سیاسی صورتحال ہمارے سامنے ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی. انہوں نے کافی ساری باتیں کی. دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات جو اس میں ہوئی کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ مرکز میں جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے کون امیدوار ہوگا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری طرف سے تو آج بھی میاں محمد نواز شریف کا نام ہے. بہت ہی ہلکی اسٹیٹمنٹ ہے. ایک شخص جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خود سے اٹھا کے چیز نہیں لیتا. اس کے سامنے رکھنی پڑتی ہے, اس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ لیں, آپ کھائیں, آپ کی مہربانی, بہت شکریہ, آپ ہمیں عزت دیں. یہ بات ہر ایک باشعور آدمی کو پتہ ہے. لیکن وہیں پہ اس غیرت مند آدمی کے سامنے جو اتنا بردبار بھی ہو, اس کو سامنے کہا جائے میں ہوں نا کھانے کے لیے, میں ہوں نا, آپ بتائیں آپ کی خواہش ہے کیا کھانا کی, تو وہاں پہ کیا کرے گا وہ شخص؟ نہیں کھائے گا, وہ پیچھے ہٹ جائے گا. یہاں پر تو جنسانہ پوری پارٹی کو, پی ایم ایل این کو یہ چاہیے کہ کہہ دیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اگر آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے نا تو ہم بالکل پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. آپ ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ہم اسمبلی میں جاتے ہیں, نہیں جاتے, کام کرتے ہیں, نہیں کرتے. آپ سوچیں بھی نہ. آپ کی قیادت پہ ہمیں اعتماد ہے. اگر ہم حکومت نہیں چلا پاتے تو اکٹھے ہیں, اگر ہم حکومت چلائیں گے تو ہم اکٹھے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا, جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, بھتیجے کا رشتہ ہوتا ہے, بچوں کا رشتہ ہوتا ہے, یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور اگر آپ دیکھیں تو بھائی کو گورنر لگایا تھا. تاریخ آپ پڑھیں. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ مولانا اسحاق تھے, اس کے بعد بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آ گئے. آپ پڑھیں نا, ایک غلط اپوائنٹمنٹ پہ کیا ہوا, آج تک ہم بھگت رہے ہیں, آج تک ہم بھگت رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا. اگلی بات میں کرنے لگوں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم بنا لینا مسئلہ نہیں ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرا بیٹا بن جائے, فلانا کر لو, یہ کر لو. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ ہے, ہم نے پچھلے 5-7 سال کے اندر جو گل کھلائے نا, ہم اس کا جواب نہ دیں, ہم ایسی نچوڑ نکالیں یہ ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے ہی تباہ کیا نا, بس ہم سے سوال بھی کوئی نہ پوچھے, کسی کو کوئی ہتھ کڑی نہ لگے, کسی سے کوئی مسئلہ نہ ہو. 3 بریگیڈیئر تھے, 8 جنرل تھے, 5 میجر جنرل تھے, دیٹس اٹ. بس یہ ہماری حد ہے. ہاں پاکستان کا تماشا لگ جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ ایک اور بنا ہوا ہے. کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ کسی نئے تجربے کو کرے جیسے 16 ماہ کا کیے؟ خود اٹھائی ہے نا شہباز شریف صاحب نے, وزارت عظمیٰ نہیں تھی میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ, لیکن زبردستی کروا لیا. پھر اس کے بعد حمایت بھی لے لی, پھر پریس میں بھی کلوا دیا, پھر حمزہ کے لیے بھی جناب کلوا دیا. یہ نتیجہ ہے پڑا ہوا. پی ایم ایل این کی سیاست کو زمین پہ دے کے مارا. مجبور ہو جاتے ہیں لوگ. پوری پارٹی جو ان سے نا جڑی ہوئی ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بہترین شخص بیٹھا ہوا ہے, کیا یہ وزیر اعلیٰ نہیں لگ سکتے؟ کیوں؟ دیکھنے کی بات ہے. کیا بڑی کوئی ذمہ داری مرکز میں نہیں آ سکتی؟ کیوں؟ بڑی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں, ایکسیلنٹ ہے, کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اس بات کی ہے کہ نہیں, ان کو مرکز میں ہونا چاہیے, ان کو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آفس میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ بریو لیڈی ہے, وہ بریو ہے, وہ یہاں پر ایکسیلنٹ ہے. 2019 میں دیکھیں نا کون بولا تھا, کس طریقے سے بولا تھا. مین لیڈرشپ تو سب اریسٹ تھی. 19-20 میں کیا کارکردگی تھی؟ دفن ہوئی ہوئی پی ایم ایل این کو دوبارہ اٹھایا. لیکن شہباز شریف صاحب کیا کر رہے تھے اس وقت میں؟ مفاہمت. کیا کیا کچھ ہوا ہے ہمارے سامنے, تمام چیزیں سب کچھ بتا سکتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. آج وہ بنے ہوئے آگے, ٹھیک ہے بنے, کوئی بات نہیں. اگر خدا نہ خواستہ 16 مہینے والا ایک اور ریہرسل ہو گئی, پی ایم ایل این واش آؤٹ ہو جائے گی. اور اگر ہو گئی تو پاکستان پھر ایک نئے تجربات. مطلب آپ پچھلے 7 سال میں دیکھیں کہ جو بندہ 7 سال پہلے 20 سال کا تھا, آج وہ 27 سال کا ہے. جو 30 سال کا تھا وہ 37 سال کا. اس اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیا ہے پاکستان کو. اب یہ گلے شکوے آگے, چیلنجز کیا ہیں, یہ بات کو سمجھیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. دنیا کے اندر جو مادی معاملات ہیں نا, وہ اتنے جنگ کی صورتحال اختیار کر گئے ہیں, جو ایسا ہی یعنی ایسے صورتحال اختیار کر گئے ہیں جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے تھے اور جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے تھے.
یہ چھوڑ دیں اب کہ کوئی نیوکلیئر وار ہوگی، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، نہیں، ایسے اتفاقیہ 1-2% رکھ لیں، لیکن اکانومی کی وار ہو رہی ہے اور زبردست وار ہو رہی ہے، اور پاکستان اس اکانومی کی وار میں جو ونرز ہیں نا، اس 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 کا دل ہے، اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جو ونرز ہیں وہ کون ہیں، اس بات کو آپ سمجھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم سب کو سمجھنی ہوگی۔ اس وقت دنیا کے اندر جو چیپسٹ پروڈکٹ بنا رہے ہیں نا، وہ انڈینز ہیں، وہ چائنیز ہیں، اور چائنیز جو ان سے ہیں نا، اور جو انڈینز بنا رہے ہیں، ان کا جو گیٹ وے ہے نا وہ پاکستان ہے۔ پھر جو ایک بہت بڑی طاقت بن کے اٹھ رہا ہے، جو کہ ابھی 8-10 سال 15 سال کے بعد اٹھے گا، وہ ہے رشیا۔ اکنامکلی وہ بہت تیزی سے جو انسان آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو بھی ایک راستہ چاہیے، اس کے راستے میں بھی پاکستان آتا ہے۔ یہاں پر جو انسان چند لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ بس یہ پاکستان ہی تمہارا ہے، اس کی زمینیں تمہاری ہیں، وہ چند ایک اپنے ٹکوں کے اوپر جو انسان پاکستان کے مفاد کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ جو یہ چیلنجز ہیں، وہ اس سے ہم اس طریقے سے نبردآزما ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی ہو، پاکستان کا بجٹ مضبوط ہو، پاکستان کسی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایک ایسے نااہل نالائق شخص کو انہوں نے دیوتا بنایا، پھر اس کی سپورٹ، پھر اس کی سپورٹ، اور ابھی یہ سلیکشن میں پھر اس کی سپورٹ، کہ بس ہم نہیں، ہم کسی قسم کا جواب نہیں دیں گے۔ تکلیف سے یہ بات یوں کہنی پڑتی ہے کہ جب آپ جواب ہی نہیں دیں گے تو آپ اپنے کام پر بھی نہیں واپس جائیں گے۔ سامنے آ کے کہا سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، پھر کر رہے ہیں۔ ان تمام جو ڈیسیجنز کو اگر اس وقت میں کوئی لے سکتا ہے نا، اور اس چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ اس وقت میں بدقسمتی کہہ لیں اس کو، وہ ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اگر حکومت پہ آئی نا، انہوں نے 1 منٹ نہیں لگانا حکومت چھوڑ دینی ہے۔ زرداری صاحب بلیک میلنگ کریں گے، سب کو پتا، یہ دو یہ نہیں دو، یہ دو یہ نہیں دو، یہ لوں گا وہ نہیں لوں گا، مصیبت تم لوگے اور کریڈٹ میں لوں گا، یہی انہوں نے 16 ماہ کے اندر کیا۔ یہ چیلنجز ہیں، جیسے یوکرائن کے اندر پڑ گئے، جیسے اور صورتحال کے اندر پڑ گئے، اس سائڈ کے بھی جو انسان حساب کتاب لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف چائنا کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف انڈیا کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہو۔ جن کے مفادات ہی ان کے بچے ہی مفاد ہوتے ہیں نا۔ پہلا مفاد کیا ہوتا ہے؟ ایک جانوروں کی جو زندگی ہوتی ہے، انسانوں میں جو جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، ان کے بچے ان کا مفاد ہوتے ہیں۔ ہمارے دیکھیں نا، سیاستدانوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور خود اندازہ کریں اس چیز کا۔ اس وقت میں پی ایم ایل این کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اراکین سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے میاں نواز شریف اگر وزیر اعظم نہیں ہوگا نا، تو ہم پیچھے ہیں، پھر ہمیں اور کوئی قبول نہیں ہے۔ بہت آنیسٹ پرسن ہے شہباز شریف صاحب، ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے، لیکن آپ دیکھیں، بس خادم ہے نا، میں ہوں بھائی صاحب، پاجی میں ہوں نا، نہیں، ایسے نہیں چل سکتا۔ اور ساری پارٹی مجبور ہوتی ہے، لوگوں کے سیاسی کیریئر تباہ ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں، کیوں کارنر ہوا، کس کی وجہ سے ہوا، کون وزیر اعظم تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو سنبھالتے؟ آپ نے ان کو سائڈ پہ کر کے خود آ گئے۔ جاوید ہاشمی کے گھر کون گیا؟ مریم نواز، ٹھیک ہے، رابطے کس نے کیے؟ شاہد خاقان عباسی کے گھر کون گیا؟ مریم نواز۔ اور یار لیڈرشپ کوالٹی یہ ہوتی ہے، اس کے باوجود پھر وہ بھی جو انسان ایک لمٹ ہے اس کی۔ ہم تو بات کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، حق سچ کی بات کی ہے، الیکشن سے پہلے منع کیا نہیں، 2-3 مہینے نہیں کوئی ایسی بات کی، لیکن جو بنیادی باتیں اب اگر بن گئے چودھری، تو وہی حشر کریں گے نا جو 16 ماہ کے اندر ہوا۔ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ میاں نواز شریف نے موبلائز بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، ڈار صاحب نے ذمہ داری لے لی۔ او بھائی، آپ معیشت کی طرف چلے جاؤ، چھوڑ دو کمیٹیاں، چھوڑ دو اس قسم کے کام۔ ایک فائٹر ہمارے سامنے موجود ہے، فائٹر سعد رفیق، دیتے الیکشن کی ذمہ داری ان کو، ان کے دیکھتے۔ وہ یار، میں آج سے 25 سال پہلے بہت تیز دوڑتا تھا، آج تو نہیں دوڑ سکتا، آج تو میرا بچہ دوڑے گا، اور بچے دوڑیں گے، میں تو نہیں دوڑ سکتا۔ آپ تھے، آپ کے پاس اکانومی کا ایکسپیرینس ہے، آپ اس حد تک رہے۔
میاں صاحب کی ایک عادت ہے، جب وہ بہت جو قریبی لوگ ہیں نا، جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتے، جو وجود کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم میں میاں نواز شریف ایک ڈیسیجن کریں گے نا، پھر وہ دیر سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، مریم بھاگ دوڑ کر سکتی ہے، لیکن جو بیسٹ ڈیسیجن ہے نا، کہ جن کے نتائج نکلیں گے، وہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو صبح ایک ڈیسیجن کرتے ہیں، شام کو تبدیل کر لیتے ہیں، ان کا نہیں ہے۔ 16 ماہ میں کیا کیا، اس کو راضی کر لوں، اس کو راضی کر لوں، اس سے مل لوں، اس سے مل لوں، اس سے مل لوں، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ لیکن یہ ساری جو سی نا ایڈمنسٹریشن آپ کو پنجاب میں کرنی ہے۔ یہ ہے جی صورتحال، غصہ نہیں ہے، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ وقت کے بعد جب وہ وزیر اعظم بن گئے ہوں تو پھر ہم یہ بات کریں، نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میری مرضی یہ تھی۔ نہیں، یہی وقت ہے بات کرنے کا۔ یہ پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس وقت میں وہ نہیں کھڑے ہوتے، کہیں کہ نہیں میاں صاحب آپ ہی ہوں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، وہ آپ کا ہے، اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیا اس چیز کا کہ آپ ہمارے جنزنا وزیر اعظم نہیں ہوں گے، یہ نہیں دیتے ہم اختیار، وزیر اعظم آپ ہی ہوں گے۔ انسان کو عزت سے بلاؤ تو پھر وہ آتا ہے۔ وہ 3 دفعہ ایک شخص پرائم منسٹر رہا ہے، تجربے کرنے ہیں ابھی مزید۔ بہت شکریہ۔